الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام قیامت کی نشانیاں، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے یاجوج و ماجوج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 دو آیتیں 96 اور 97 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یاجوج اور ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج دجال کے خاتمے کے بعد ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نکلیں گے، ظاہر ہوں گے۔ یاجوج اور ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2901، انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ فذکر الدخان والدجال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسی ابن مریم ویأجوج ومأجوج۔ ایک نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج انسانی نسل میں سے ہیں، انسانوں ہی کی طرح ہیں، کوئی الگ سے قوم نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ لوگ اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ جب وعدہ حق کے ساتھ قریب ہو جائے گا تو اس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی، کافر لوگ کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم لوگ تو ظالم ہیں۔ تو یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور وہ قیامت کے قریب نکلیں گے، قیامت کے قریب وہ لوگ ظاہر ہوں گے۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں ہمیں بتلائی ہے تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ جن کو بھی وہ زمانہ ملے آدمی ان کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرے، بچے اور پہچان جائے کہ یہی لوگ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271، انکم تقولون لا عدو وانکم لا تزالون تقاتلون عدوا حتی یأتی یاجوج و ماجوج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم لوگ کہتے ہو کہ دشمن نہیں ہے، تم لوگ برابر دشمنوں سے لڑائی کرتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج آئیں گے۔ اراز الوجوہی، چوڑے چہروں والے، صغار العیونی، چھوٹی آنکھوں والے، شوہب الشعافی، سرخ بالوں والے، من کل حدب ینسلون، کہ ہر اونچی جگہوں سے وہ لوگ نیچے دوڑ رہے ہوں گے۔ کأن وجوہہم المجان المطرقہ، گویا کہ ان کے چہرے چمکتی ہوئی ڈھال کی طرح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی نشانی یہ بیان فرمائی، اراز الوجوہ، ان کے چہرے چوڑے ہوں گے۔ نبی نے کہا صغار العیون، چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے۔ نبی نے کہا اس کے بال سرخ ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چمکتی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ تو یاجوج ماجوج کی یہ نشانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہے کہاں کہ وہ لوگ نیچے دوڑتے ہوئے آئیں گے؟ یاجوج ماجوج دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یاجوج ماجوج پہلے کھلے ہوئے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے اپنے پڑوسیوں پر ظلم ڈھایا تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین نامی مسلمان بادشاہ کے ذریعے
یاجوج ماجوج کو دو پہاڑوں کے درمیان جکڑ دیا ہے، باندھ دیا ہے، اور دیوار ان کے درمیان کھڑی کر دی گئی ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان وہ لوگ بند کر دیے گئے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے کہ قیامت کے قریب وہ لوگ نکلیں گے۔ ذوالقرنین بادشاہ مسلمان بادشاہ تھا، ایماندار تھا۔ اس سے مراد سکندر رومی نہیں ہے، کیونکہ سکندر رومی مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، بلکہ وہ کافر تھا۔ تو ذوالقرنین سے مراد کہ خسرو ہے، اسی نے یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار حائل کر دی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 98 تک پڑھیے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا الی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ وہ لوگ جب آئے اور کہا یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلائے ہوئے ہیں، تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیں گے؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ میرے رب نے جو مجھے دے رکھا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، بس تم لوگ اپنی طاقت کے ذریعے میری مدد کرو تاکہ میں دیوار بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگ لوہے کی چادریں ہمارے پاس جمع کرو اور اس کو گرماؤ، جب وہ گرم ہو جائے تو دو پہاڑوں کے درمیان میں اس کے ذریعے تانبا پگھلا دوں اور وہ لوگ اس کے اندر بند ہو جائیں۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ پھر وہ لوگ اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھیں گے اور اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اس دیوار کے اندر سوراخ ہو جائے گا، وہ دیوار جو ہے بیٹھ جائے گی اور وہ لوگ زمین کے اندر نکل پڑیں گے۔ جب دیوار کی بات چلی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو یاد کیجئے کہ یاجوج ماجوج ہر دن اس دیوار کو چاٹتے ہیں، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اگر اللہ چاہے جس دن وہ انشاءاللہ بول دیں گے اس دن دیوار جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور یہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3153، کتاب و تفسیر القرآن کتاب نمبر 44۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو چاٹتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا سردار کہتا ہے رہنے دیتے ہیں، کل پھر چاٹیں گے۔ جب دوسرا دن آتا ہے تو اس سے پہلے وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار جس حالت میں وہ چھوڑ کر گئے تھے اس سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر چاٹتے ہیں تاکہ وہ دیوار ٹوٹ جائے، لیکن اس کا سردار کہتا ہے آج کے دن رہنے دیتے ہیں، کل پھر دیکھیں گے۔ کل جب وہ لوگ آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ چاٹتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے وہ دیوار میں سوراخ کر کے وہ سورج کی روشنی کو دیکھ لیں، لیکن اس کا سردار یہ کہتا ہے کل پھر دیکھیں گے، آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، لیکن جب قیامت کا وقت قریب آئے گا اور اس نشانی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آئے گا تو وہ انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو کل آئیں گے تو دیکھیں گے کہ دیوار اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں یہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد دیوار ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہوگا اور قیامت کی نشانی کے طور پر یہ لوگ نکلیں گے، ظاہر ہوں گے۔ اس وقت دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ کوئی بھی اس سے مقابلے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وہ لوگ پورا پانی پی جائیں گے، وہ لوگ لوگوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ لوگ قلعے کے اندر جا کر بند ہو جائیں گے۔ حالت بہت بری ہوگی، کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے باہر نہیں آئے گا۔ زمین میں فساد مچائیں گے، آسمان میں تیر چلائیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی، وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں پر فتح حاصل کر لی، اب ہم آسمان والے پر فتح حاصل کریں گے۔
تو اللہ تعالیٰ اس کے تیر کو خون آلود کر کے بھیجے گا، تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی نیچا کر دیا ہے اور ہم نے ہر ایک پر فتح حاصل کر لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی، وہ جہاں سے گزریں گے ان کا آخری آدمی جو گزرے گا تو اس کے بعد لوگ کہیں گے یہ جھیل میں پانی تھا لیکن اب یہ پانی موجود نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937۔ یاد کیجئے اس واقعہ کو کہ دجال کے واقعے میں ہم یہ سن آئے ہیں، وہی دجال جس نے تمیم داری سے کہا تھا کہ بحیرہ طبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کے اندر پانی ہے؟ کہا ہاں پانی تو موجود ہے، رواں دواں ہے۔ کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ کیسے خشک ہوگا؟ پانی کیسے ختم ہو جائے گا؟ اس کے اندر پانی نہیں رہے گا، یہی یاجوج ماجوج ہوں گے جو پورا پانی پی جائیں گے۔ آخری آدمی جب اس کا جھیل کے پاس سے گزرے گا تو لوگ یہی کہیں گے لقد کان بہذہ مرۃ ما، کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا، آج یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ تو وہ لوگ ایسے ہوں گے، زمین کے اندر فساد مچائیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، قتل و غارت گری میں آگے بڑھ جائیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ مومنین جو ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں گے، وہاں موجود رہیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے دماغ میں بھیجے میں ایک بیماری ڈال دے گا اور وہ لوگ اپنی دماغی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ زمین کے اندر بہت زیادہ اس وقت بدبو رہے گی، ہر طرف بدبو ہی بدبو نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا جانور بھیجے گا جو خراسانی اونٹ کی طرح ہوگا اور یاجوج ماجوج کو اٹھا کر کہیں اور لے جائیں گے۔ اس زمانے میں جو جانور ہوں گے وہ یاجوج ماجوج کو جب کھائیں گے تو خوب موٹے ہو جائیں گے۔ تو یہ حالت ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، اس کے بعد زمین جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گی، زمین کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں سے اتنا حصہ جب ظاہر ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ یاجوج ماجوج ابھی نکل آئیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 باب قصۃ یاجوج و ماجوج حدیث نمبر 3346، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل ہذہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، ہلاکت و بربادی ہے عرب کے لیے، کیونکہ زمانہ قریب آ گیا ہے، فتنہ قریب آ گیا ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اس طریقے سے سوراخ ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں جو سوراخ ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کہ ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم لوگوں میں نیک لوگ بھی موجود ہیں۔ نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خباثت زیادہ ہو جائے گی، برائیاں پھیل جائے گی، تو پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث کے اندر کہ جب لوگوں میں برائیاں عام ہو جائے گی، لوگ برائیوں میں ملوث ہو جائیں گے، ہر طرف برائیوں کا دور دورہ ہوگا، نیکیاں کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ تو یاد رکھیے کیسا زمانہ ہوگا جب وہ لوگ آئیں گے، تو کیسا دور ہوگا، کس طریقے سے لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی، لوگ کس طریقے سے پریشان حال ہوں گے۔ جب ایک سوراخ ہو گیا نبی کے دور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خروج ہو جائے، وہ لوگ نکل آئیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اور یاد رکھیے ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، بنی نوع انسانیت میں ان سے زیادہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، وہی لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد تو سب سے زیادہ ہے،
دنیا کے اندر یہ لوگ ایسے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا۔ اس حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج جہنم میں ڈالے جائیں گے، 1000 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، وہ لوگ جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3348، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اے آدم، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے لبیک و سعدیک، اللہ میں حاضر ہوں، سعادت مند ہوں، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آدم جہنم میں جانے والے کے جتھے کو الگ کر لیجئے، تو وہ کہیں گے جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ آگ میں بھیجی جانے والی جماعت کیا ہے؟ تو کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشروا فإن منکم رجل ومن یاجوج وماجوج 1000، خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جانے والا ہے۔ تو گویا کہ جہنم کے اندر جانے والے یاجوج ماجوج ہوں گے، پورے کے پورے جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں، جہنم انہی سے بھری جانے والی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دیوار جو ہے وہ کہاں ہے؟ شاید کہ کچھ لوگ شک کر رہے ہوں گے کہ وہ دیوار جو یاجوج ماجوج کے درمیان بنائی گئی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان یاجوج ماجوج ہے، تو اگر ایسا ہم اور آپ مراد لیتے ہیں کہ وہ دیوار چین ہو، کوئی اور دیوار ہو، تو اس دیوار کو نہ کسی نے دیکھی ہے نہ اس کا عطا پتہ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دیوار مشرق کی طرف ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 90، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ وہ ذوالقرنین پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک، تو اس نے وہاں پایا ایک قوم کو۔ پھر اسی طرح یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 93، حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا 2 سد یعنی 2 پہاڑ کے درمیان، تو وہاں ایک قوم کو پایا۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ قوم ایسی قوم ہے جو کچھ بھی سمجھتی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ قوم یاجوج ماجوج شروع ہی سے اجڑ قسم کی قوم ہے، یہ لوگ ناسمجھ لوگ ہیں، زمین کے اندر فتن و فساد مچانے والے ہیں، تو 2 پہاڑوں کے درمیان یہ لوگ بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور اس کا ظہور ہونے والا ہے 539 قبل مسیح کا، کہ ذوالقرنین نے اس کو 2 دیواروں کے درمیان بند کر دیا ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان بند کر دیا ہے۔ اس وقت سے اب تک یہ لوگ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ جب اس کا ظہور ہوگا تو یہ لوگ اس وقت نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں 99% زیادہ ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد ان کے سامنے صرف 1% ہے۔ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان کے سامنے ان کی تعداد 1% ہوگی، اتنے زیادہ وہ لوگ تعداد میں ہوں گے۔ ہمیشہ سے فساد مچانے والے لوگ ہیں، اور ان کی نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، چوڑے چہرے ہوں گے، چھوٹی آنکھیں ہوں گی، سرخی مائل ان کے بال ہوں گے، اور یہ لوگ اس وقت جو جھیل کا پانی ہوگا تمام کے تمام پانی کو پی جائیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، قتل و غارت گری عام ہوگی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے ان لوگوں کو اس بیماری میں مبتلا کرے گا جو دماغ کی بیماری ہے، اور بالآخر ان کی ہلاکت ہو جائے گی۔ تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، لیکن ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
اس دیوار کے اندر جو درہم بھر سوراخ ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، اور اس دیوار کو وہ لوگ ہر دن چاٹتے ہیں، لیکن جب قیامت کی نشانی آ جائے گی تو انشاءاللہ کہیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہیں سے وہ لوگ چاٹنا شروع کریں گے تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ تو ناظرین، یاجوج ماجوج کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جس کے زمانے میں اس کا ظہور ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ اس کی نشانیاں یاد رکھے تاکہ اس کے فتنے سے بچے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ یہ بڑا فتنہ ہوگا، کوئی ان سے مقابلہ کرنے والا نہ ہوگا، ہر آدمی پریشان حال ہوں گے، وہ جہاں پائیں گے جس طریقے سے پائیں گے لوگوں کو قتل کریں گے، اور ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، یہ لوگ جہنم میں زیادہ ڈالے جانے والے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج کے تعلق سے یہ چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔